لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار دو عالم جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین حضرات، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 260 پر 8ویں آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریب بن جانے سے. فقر کا معنی ہے غریبی، تنگ دستی، پاورٹی. تم غریب بنو گے یہ خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے میری مدد ہو جائے گی، میرا رب کرم کرے گا، سمجھو کہ یہ خیال رحمان کی طرف سے. رحمانی خیال، شیطانی خیال. رحمانی خیال میں امید ہی امید ہے، شیطانی خیال میں مایوسی ہی مایوسی. تو جو مایوسی کا شکار ہوا وہ مرنے کے پہلے عادی موت مر گیا، اور جس نے امید کا سہارا لے لیا وہ کمزور ہونے کے باوجود شہزور بن گیا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، اچھا وعدہ نہیں کرتا. الفقر، غریب ہو جانے کا وعدہ کرتا ہے. خرچ کرو گے تو غریب بنو گے، خرچ کرو گے تو غریب بنو گے. تو خرچ کرنا خدا کو پسند، خدا کو جو چیز پسند ہے وہ کرو گے تو تم امیر بنو گے یا غریب بنو گے؟ یقیناً امیر ہی بنو گے. خرچ کرنے والا ہی امیر ہے. بخیل کروڑ پتی ہونے کے باوجود امیر نہیں ہو. یہاں امیر اور غریب کی جو بات کر رہا ہوں میں، یہاں امیر سے مراد مالدار. اردو زبان میں مالدار کو امیر کہتے ہیں، جبکہ عربی میں امیر کا معنی ہے لیڈر، امیر المومنین، مومنوں کا امیر. مگر جب وہی لفظ اردو میں آتا ہے تو غریب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، امیر و غریب. تو امیر خرچ کرنے والا. کسی کے جیب میں 100 روپے ہے اور کسی کی جیب میں 1000 روپے ہیں. دونوں گئے ہوٹل میں، چائے پینے کے بعد 20 روپے کا بل آیا. 100 روپے جس کے جیب میں تھے وہ 20 روپے کا بل دے کر باہر نکلا. 1000 روپے جس کے جیب میں ہے وہ بس میں دیتا ہوں نا بول کے باہر آ گئے. اب ان دونوں میں امیر کون، غریب کون؟ تو 100 روپے والا جو 20 روپے خرچ کر دیا وہ امیر، اور 1000 روپے جو بچا کے جیب میں رکھ لیا وہ غریب ہے. کیونکہ کھانے والا یہ ہے، کھلانے والا وہ ہے. یہ 100 روپے والا کھلایا، یہ 1000 روپے والا یہ کیا کیا؟ کھا کر آیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو خرچ کرنے کی ہدایت دیتا ہے اسے لوگوں میں امیر رکھتا ہے، اور جو کنجوسی بخیلی کی وجہ سے پیسوں کو بچا کر رکھتا ہے وہ کبھی امیر ہو ہی نہیں سکتا. تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے
یعدکم الفقر، غریبی سے ڈراتا ہے۔ کب ڈرائے گا؟ جب آپ سخاوت کا ارادہ کریں گے۔ جب آپ سخاوت کا ارادہ کریں گے تو شیطان ایک تیر پھینکے گا۔ وہ کیا تیر؟ ڈرانے کا تیر، دھمکی کا تیر۔ اگر خرچ کرے گا تو غریب بن جائے گا، خرچ کرے گا تو غریب بن جائے گا۔ تو جب وہ تیر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ تیر شیطان کی جانب سے آ رہا ہے، اب اس کو توڑنا ہے تو پھر آپ کو ایمان کا تیر پھینکنا۔ ادھر سے شیطانی تیر آیا، ادھر سے ایمانی تیر جائے۔ ایمانی تیر کیا ہے؟ ایمانی تیر یہ ہے کہ دینے والا سلامت ہے تو خرچ کرنے میں مجھے کیا غم۔ دینے والا سلامت، اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ وہ پروردگار حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کرتا جا، تیری تجوری خالی ہو جائے گی تو ہم اسے بھرتے چلے جائیں گے۔ جب دینے والا سلامت ہے تو پھر خرچ کرنے میں آپ کو کیا زحمت ہے؟ تو شیطان کئی حربے استعمال کرتا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل سے ایمان کی رونق کو، ایمان کے نور کو بھگا دیتا ہے۔ تو پہلا تیر اس کا کیا ہے؟ سخاوت۔ سخاوت ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے السخی حبیب اللہ، سخاوت کرنے والا حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہے۔ اور یہ حبیب اللہ کس کا لقب ہے؟ پیغمبروں میں کس کا لقب ہے حبیب اللہ؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اور حضور نے کہا کہ حبیب اللہ جو میرا لقب ہے، اے میرے امتی جب تو سخاوت کرے گا تو یہ لقب تجھے بھی ملے گا۔ السخی حبیب اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ ولو کان فاسقا، اگرچہ کہ اس سے گناہ ہو جائے، یعنی وہ کچھ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ گار ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر سخاوت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے قابل بن جاتا ہے۔ والبخیل عدو اللہ، بخیل کون ہے؟ اللہ کا دشمن۔ یہ عدو اللہ یہ بھی لقب ہے۔ کس کا لقب؟ ابلیس کا لقب، اللہ کا دشمن۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرا یہ دشمن اور تمہارے دشمن کو تم دوست مت بناؤ۔ والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ کہ وہ زاہد نظر آئے، سخی گنہگار نظر آئے تو یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر بخیل زاہد نظر آئے تو یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ جو زاہد ہے وہ بخیل نہیں ہو سکتا۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر زہد ہے۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی خواہش اس کے دل میں نہیں ہے۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں دنیا کی خواہش نہ ہو۔ تو سخاوت کنجوسی، سخاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور کی سخاوت کا یہ عالم کہ کس سے تشبیہ دی جائے، حضور کی سخاوت کو کس سے تشبیہ دی جائے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان اجود من الریح المرسلہ، ریح مرسلہ یعنی تیز ہوا جو چلتی ہے، اس تیز ہوا سے بڑھ کر میرے نبی سخاوت کرتے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بکریوں کا ریوڑ ہے، 25-30 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک ریوڑ ہے۔ عربی نے دل لگی سے کہا اے محمد
کیا یہ ریوڑ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ مومن نہیں ہوا، مومن نہیں، اس لیے یا محمد پکار رہا ہے۔ اور صحابہ میں کسی نے حضور کو یا محمد نہیں پکارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ پورا ریوڑ مجھے دے سکیں گے؟ یعنی آپ کی سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ اسے نوازتے اسے نوازتے، اگر واقعی آپ سخی بابا ہیں تو کیا یہ دے سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کر جا۔ اس نے سوچا کہ مذاق میں کہہ رہے ہیں، نہیں، مزاحیہ طور پر نہیں، یعنی بالکل پورے یقین کے ساتھ، پورے کنفرمیشن کے ساتھ کہ لے کر جاؤ۔ تو اس نے ریوڑ کو ہانکنا شروع کیا، لے کے جا رہا ہے، دل ادھر کی طرف ہو رہا ہے، بکریوں کے ساتھ گیا، دل نبی کی طرف ہو گیا، اپنی قوم کے پاس جا کر بکریوں کے ریوڑ کو پہنچا کر کہا کہ یعطی عطا من لا یخشی الفقر، ایسا دے رہے ہیں کہ انہیں غریب بننے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ من لا یخشی الفقر، جو غریبی سے ڈرتا ہی نہیں، وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر دینا بھی ہے تو بھائی 2 بکریاں لے کر جاؤ، 5 بکریاں لے جاؤ۔ منہ مانگی طلب کو اس نے دے دیا۔ میں نے یوں ہی کہا کہ ریوڑ دو تو اس میں شاید 2 بکریاں دے دیں گے، 3 بکریاں دے دیں گے، مگر جتنی بکریاں تھیں دے دیں، اور میں لے کر بھی آ گیا۔ دیکھو بھائیو، یہ جو ہے ایسا انسان ہے کہ اس کے جیسا انسان پوری زمین میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ تو پھر وہ پلٹ کر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کو اختیار کر رہا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سخاوت کے ذریعے ایک بدھو کو مسلمان بنا دیا۔ ایسے کتنے ہیں جو نبی کی سخاوت کو دیکھ کر مومن ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ قصیدہ بردہ مشہور قصیدہ ہے، آپ حضرات بھی پڑھتے ہوں گے۔ قصیدہ بردہ کو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ یہ ایک شعر قصیدہ بردہ کا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کالزہر فی طرف، کالزہر فی طرف، والبدر فی شرف، والبحر فی کرم، والدہر فی ہمم۔ کون ہے شاعر؟ اس دور کے شاعر نے حضرت شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، قصیدہ بردہ کے شاعر۔ کالزہر فی طرف، نرمی میں حضور پھول کی طرح، والبدر فی شرف، بزرگی میں حضور 14ویں رات کی چاند کی طرح، والبحر فی کرم، کرم کرنے میں تو حضور دریا کی طرح ہے، والدہر فی ہممی، ہمت کے اندر تو حضور زمانے کی طرح، یعنی زمانہ رکتا نہیں، دلیر بھی آ جائے تو زمانہ اس پر سے گزر ہی جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتوں کا یہ عالم کہ جبرائیل نے کہا کہ آسمانوں کی طرف جانا ہے تو حضور نے کہا آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں، چلو۔ آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں یہ پور برابر بھی، انگلی کا ایک پور، اتنا بھی اگر آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اگر رک جاتے ہیں تو رک جائیے،
میرا رب مجھے بلا رہا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ ہمت زمانہ دہر زمانے کے اندر جو ہمت ہے اس سے زیادہ ہمت ہے نبی کے اندر، کیونکہ زمانہ لیل و نہار کی گردش کو زمانہ کہتے ہیں، رات دن یہی ہے زمانہ۔ مگر ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد نہ مکان ہے نہ زمان ہے، نہ مکان ہے نہ زمان ہے، ان منزلوں کو پار کر کے آنے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے اصل مضمون کی طرف آئیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریب بننے سے۔ تو یہ ڈر مومن کے دل میں کبھی نہ آئے میں غریب ہو جاؤں گا، یہ ڈر نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ خیال آئے تو سمجھ لیجئے کہ شیطانی خیال ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ کنجوسی کو اللہ تبارک و تعالی کنجوسی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ بے حیائی کہہ رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْبُخْلِ نہیں کہا، شیطان تمہیں کنجوسی کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں کہا، بالفحشاء بے حیائی کا۔ پتہ چلا کہ بخیل بڑا بے حیا ہے، اپنے پیسے دبا کر رکھتا، دوسرے کے پیسوں میں پیٹ بھرتا، کیسا بے حیا ہے۔ اپنا کسی کو کھلاتا نہیں، دوسروں کو کھا لیتا۔ چند لوگوں کو ہم نے دیکھا بھائی 11ویں نہیں کرنا بولتے، 11ویں کی دعوت میں پہلے وہ بیٹھ رہے تھے۔ میں سب 11ویں چھوڑ ڈالا بھائی، اب مجھے صحیح بات معلوم ہوگی، 11ویں نہیں کرنا معلوم ہو گیا۔ ایسے چند موقع میرے ساتھ آ گئے۔ جو شخص 11ویں کا انکار کرتا ہے، 11ویں نہیں کرنا، فضول خرچی بولتا اسے، جبکہ 11ویں شریف یہ ایصال ثواب، غوث پاک کو ثواب پہنچانا اور ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے مسلمانوں کو کھلانا، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ مگر میں سب نہیں کرتا بھائی 11ویں۔ اچھا بھائی 11ویں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دوسرا بلایا تو آ کر بیٹھ جاتے، کیا دعوت سمجھ کر بیٹھ گیا۔ ارے جب تو اسے ناجائز بولتا ہے، حرام بولتا ہے، تو دعوت سمجھ کر بیٹھ گیا، تو کل کوئی شراب کی بوتل دیا تو کیا بولے گا؟ میں رزق سمجھ کر پی لیا بولے گا کیا؟ رزق سمجھ کو پی لیا بھائی میں؟ جب تو اسے حرام بولتا ہے تو پھر کیسے پی سکتا ہے؟ جب اسے ناجائز کا ورد تو لگا رہا ہے، صبح ہو شام ہو، اپنا ہو پرایا ہو، نہیں کرنا، مگر کوئی دعوت دیا تو بریانی کا تصور آ گیا، بریانی کے تصور میں پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ گیا، تو یہ آدمی بے حیا نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بخیل کو بخیل نہیں بول رہا ہے، بے حیا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو کنجوسی کا خیال آئے تو پھر خود کو کنجوسی سے اس طرح روکیں کہ یہ بے حیائی ہے، اور شرم و حیا ہی تو ایمان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے پاس شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر لے۔ تو شرم و حیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ شیطان غریبی سے تمہیں ڈراتا اور تمہیں حکم دیتا، شوق دلاتا، کس کا؟ بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ شیطان غریب بن جانے سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں امید دلاتا ہے، وہ بھی وعدہ کرتا ہے، یہ بھی وعدہ کرتا ہے۔
شیطان بھی وعدہ کرتا ہے، رحمان بھی وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کے وعدے میں منفی پہلو، رحمان کے وعدے میں مثبت پہلو۔ منفی پہلو کیا ہے؟ نگیٹو تھاٹ، اور مثبت پہلو جو ہے پازیٹیو تھاٹ۔ شیطان خرچ کرو گے تو غریب بن جاؤ گے، رحمان کہتا ہے کہ یعدکم مغفرہ، اگر خرچ کرو گے تو مغفرت ہو جائے گی تمہاری۔ سخاوت تمہارے لیے عذاب سے چھٹکارے کی وجہ بن جائے گی۔ تم کسی پہ کرم کرو گے تو خدا تم پہ کرم کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو تم زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو مہربانی کرنا خدا کی صفت ہے، خدا کے اخلاق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اے مومنو اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ رحم کرنا، مدد کرنا۔ اور اے دینے والے، کبھی یہ نہ سوچ کہ تو تیرا دے رہا ہے۔ اگر سوچے گا کہ تو تیرا دے رہا ہے تو تجھے ڈر ہوگا کہ میرے خزانے میں کمی آ جائے گی۔ جب دیتا ہے تو یہ سوچ کہ رب کا دیا ہوا دے رہا ہوں، میرا دینا جاری رہے گا، وہاں سے ملنا بھی جاری رہے گا۔ اگر وہاں سے ملتا ہی ہے، ٹینک سے پانی آتا ہی ہے، تو نلکا کھول کر وضو کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ لوگوں کو وضو کرنے کیا موقع دینے میں کیا پریشانی ہے؟ ٹینک تو بھری ہوئی ہے اور اس ٹینک میں برابر پانی آ رہا ہے۔ جب یہاں کی ٹینک میں برابر پانی کا سپلائی ہو رہا ہے، یہ تو خدا کی رحمت کا ٹینک ہے، اس پہ بھروسہ کر کے تم دیتے جاؤ، وہاں سے آتا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے تم سے، وفضلا، اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے خرچ کرنے والے، تجھ پر میری مہربانی ہے، اے سخاوت کرنے والے، تجھ پہ میرا کرم ہے، تو میرے بندوں کو نوازے گا، میں تجھے نوازوں گا۔ خدا خود اپنے ہر بندے کو نواز سکتا ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ نوازنے کا کام ہم سے لے رہا ہے، ورنہ نوازنے والا تو وہی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ حقیقت میں خدا دیتا ہے، انسان تو ایک ذریعہ ہے۔ خدا نے ہم کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی، ایک شیطان کی طرف سے دھمکی، دوسری بات رحمان کی طرف سے تسلی۔ شیطان دھمکی دیتا، غریب بن جائیں گے، خدا تسلی دیتا، میں کرم کروں گا۔ اب یہ اختیار ہمیں دے دیا، یا تو اس کی دھمکی کو اپناؤ، خرچ کیے بغیر رہو اور محروم ہو جاؤ، اس کے کرم کی طرف توجہ کرو، رب کی طرف سے جو تسلی دی جاتی ہے اس پہ بھروسہ کرو، تو خرچ کر کے مالا مال ہو جاؤ۔ خرچ کرنے والا ہی مالدار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، وہ تیرا ہے، نہ کھایا نہ پہنا، بلکہ جوڑ جوڑ کے رکھا، تو وہ تیرا نہیں ہے۔
اور جو تو خرچ کر دیا وہ بھی تیرا ہے۔ دیکھیے جب ہم بینک میں جاتے ہیں ڈپازٹ کر دیتے ہیں، گئے 1000 روپے بینک میں دے کر آ گئے، دے کر آنے کے بعد کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا 1000 روپے ویسٹ کر دے لینا بھائی، آپ کیا بولیں گے؟ جی ویسٹ کہاں جی کرا، ڈپازٹ کر کے آیا ہوں۔ ڈپازٹ، اب اس کا ترجمہ کیا ہے ڈپازٹ کا؟ ہم لوگ انگریزی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہماری زبان کا حصہ انگریزی کو بنا لیتے ہیں، مگر ہماری زبان کے لفظ میں اس مفہوم کو نہیں لاتے۔ ڈپازٹ کر دیا، محفوظ کر دیا میں، کیا بھائی 1000 روپے جیب میں لے گئے، جا کو بینک میں وہ کیشیئر کے پاس دے کر آگے نا بھائی، نہیں بھائی دیا بھی تو میرا بھائی، محفوظ رہے گا بھائی۔ ارے یہاں ڈپازٹ کر کے تجھے بھروسہ ہے، خدا کی راہ میں خرچ کر کے خدا کے پاس ڈپازٹ کرتا ہے، بے قرار ہے، بے قرار ہے۔ سخاوت کر دیا، مسجد کو 10,000 دے دیے، کیا بھائی 10,000 دے لے تمہیں، بھائی ڈپازٹ کر دیا بھائی۔ کیا ڈپازٹ؟ وڈرا کروں گا، کب؟ قیامت کے دن وڈرا کر لوں گا، اس دن تو لینا ہی ہے، اس دن ملنا ہی ہے۔ اس دن نہ دنیا کا سرمایہ رہے گا، نہ کوئی کمپنی رہے گی، نہ کوئی بینک رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ پروردگار عالم اپنے کرم سے اہل سخاوت کو نوازتا جائے گا۔ بخلا بخیل دیکھتے رہ جائیں گے، تکتے رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر ڈپازٹ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی 10,000 اب دیا ہوں، پھر 10,000 اگلے مہینے، بھائی لاکھوں روپے جا کر بینک والے کے پاس دے کر آتے نا، بھائی دیا تو کیا ہوا، آخر میرا ہی ہے، تو یہاں دے رہا ہے تیرا، خدا کی راہ میں دے رہا ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو پھر تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ بینک جیسی مخلوق پہ جو بھروسہ ہے، خالق پہ تجھے وہ بھروسہ بھی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے، کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ فقیر بن جاؤ گے، غریب بن جاؤ گے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، واسع وسعت والا ہے۔ کشادگی کا یہ عالم ہے کہ خدا کی رحمت کو کوئی ناپ کر بتا نہیں سکتا، اتنی رحمت ہے۔ نہ اس کی لمبائی بتا سکتا ہے، نہ چوڑائی بتا سکتا ہے، نہ اس کا وزن بتا سکتا ہے۔ خدا کی رحمت اتنے کلو ہے، 1 کروڑ کلو اس کی رحمت ہے، بول سکتا؟ ارے اس سے بھی زیادہ ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتا ہے وسعت رحمتی، میری رحمت نے گھیر لیا، کل شیء، ہر چیز کو گھیر لیا۔ اے بندے تجھے بھی تیرے رب کی رحمت گھیری ہوئی ہے، مگر تو بے خبر ہے۔ رحمت تجھ پہ چھائی ہوئی ہے مگر تجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر اس کی رحمت ہٹ جائے تیری آنکھ سے تو اندھا ہو جائے گا، اس کی رحمت ہٹ جائے تیرے کان سے تو بہرا ہو جائے گا، تیرے منہ سے ہٹ جائے تو گونگا ہو جائے گا، اگر تیرے دانتوں سے ہٹ جائے تو پھر تیرے اوپر والے دانت نیچے والے دانت اس طرح جم جائیں گے کہ منہ کھولنا تیرے لیے بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کی رحمت کہاں کہاں کام کر رہی ہے؟ اس کی رحمت تو تیری رگ رگ میں کام کر رہی ہے، رگ رگ میں کام کر رہی ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر رکھا۔ تو خدا کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ پروردگار جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، کس کی کیا نیت ہے، پروردگار جانتا ہے۔ دینے والے
سخاوت کرنے والے، تو خدا کے لیے سخاوت کر رہا ہے یا لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے سخاوت کر رہا ہے، یہ تیرا رب جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک قاری ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا سخی۔ قاری، شہید، سخی۔ قاری قرآن کی تلاوت کرنے والا، بہترین تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو سنانے والا، اس کو پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کون سا اچھا عمل ہے؟ تو جنت کو جانے کی آرزو رکھتا ہے، کون سا اچھا عمل ہے؟ کہے گا اے پروردگار تیرے قرآن کی میں تلاوت کرتا تھا۔ پروردگار کہے گا کیوں کرتا تھا؟ میٹھی میٹھی آواز میں قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے قاری قاری کہیں۔ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنا تیرا مقصد تھا، وہ چیز تو میں تجھے دے دیا، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دے دیا۔ آج اجر کس صورت سے مانگ رہا ہے؟ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، میرے لیے اس نے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈالو۔ قاری گیا، پھر ایک شہید کو لایا جائے گا۔ پروردگار پوچھے گا کہ تو کس عمل کی بنیاد پر جنت کا طلبگار ہے؟ عرض کرے گا شہید اے مولا میں تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دی، شہادت مجھے نصیب ہوئی۔ پروردگار کہے گا کہ نہیں، تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری بہادری کا چرچا رہے، تیری دلیری کا ڈنکا بجتا رہے، لوگوں نے تیری دلیری کے قصیدے پڑھ لیے، تو میرے لیے شہادت پاتا تو آج مجھ سے اجر پاتا، لہٰذا تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس جھوٹے کو جہنم میں ڈالو۔ پھر ایک سخی آئے گا، مولا تعالیٰ پوچھے گا کہ کس عمل کی وجہ سے تو جنت کی خواہش رکھتا ہے؟ سخی عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں سخاوت کیا، اپنے مال کو میں